اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، پاکستان میں 2025 کا سیلاب تباہ کن سیلابوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو جون 2025 میں مونسون سے پہلے کی شدید بارشوں سے شروع ہوا اور اگست کے آخر تک مونسون کے پورے موسم میں جاری رہا۔ اس آفت نے بنیادی طور پر خیبر پختونخوا، سکردو و گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر یعنی پورے پاکستان کے مختلف علاقوں کو متاثر کیا، اور اس آفت سے بہت بڑے پیمانے پر جانی نقصان بھی ہوا، مالی نقصان بھی ہوا، انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ اور اگر ہم دیکھیں اس وقت سوات کے بعد پنجاب اور جنوبی پنجاب کے بہت سے اضلاع سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں شامل ہیں۔ ستمبر 2025 تک NDMA کی رپورٹس کے مطابق ملک بھر میں سیلاب جیسی آفت سے 1000 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 15 سے 20 لاکھ کے قریب افراد متاثر ہوئے ہیں، اور یہ تمام تر ادارے جس پہ NDMA، PDMA، صوبائی حکومتیں، مسلح افواج، 1122، پنجاب پولیس، ضلعی انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ اور خصوصیت کے ساتھ سول سوسائٹی کی سماجی تنظیمیں متاثرین کو ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسی صورتحال میں ایکٹیو اور سرگرم عمل مختلف ملی قومی نوجوانوں کی تنظیموں سے گفتگو کی ہے اور صورتحال کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم برادر فضل عباس نقوی۔ وعلیکم السلام۔ فضل بھائی، جس قسم کی آفت اس وقت پنجاب کے نشیبی اضلاع میں سیلاب نے پھیلائی ہوئی ہے، آپ کا ادارہ خود ہی HDMC ہمدرد ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل ہمیشہ سے آفات میں بلا تفریق مسلک، بلا تفریق لسانی اور سیاسی وابستگی انسانی خدمت سے سرگرم عمل ہوتا ہے۔ کرونا کے دوران ہم نے دیکھا کہ آپ کے ادارے نے بہت کام کیا، اور جب سے اب یہ پنجاب میں ستلج، چناب اور راوی کے اضلاع میں سیلاب کی آفت نے تباہی مچائی ہے، آپ کا ادارہ ملتان، خانیوال، بہاڑی، مظفر گڑھ ان تمام علاقوں میں سرگرم عمل ہے۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے کن کن علاقوں میں کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس وقت عبدالحکیم، کنڈ سرگانہ، کتال پور، حویلی کرنگا، سردار پور، اور اس کے بعد ہم نے ملتان کے نشیبی علاقوں میں شیر شاہ اور ہیڈ محمد والا کے ساتھ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس علاقے میں ہم کام کر رہے ہیں۔ جلال پور، پیر والا، شجاع آباد میں ہم کام کر رہے ہیں، علی پور میں ہم کام کر رہے ہیں۔ جی جی، اچھا، کس سطح پہ کیا کیا آپ کی سرگرمیاں ہیں کہ جو آپ یعنی جو لوگ سیلاب سے متاثر ہو کے اپنے گھروں سے کیمپوں میں آئے ہیں، یا بندوں پہ یا سڑکوں پہ یا مختلف سرکاری عمارات پہ یا اپنے طور پہ، تو آپ ان کو کیا کیا ریلیف اس وقت دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ ہم 2010 میں بھی ہم نے کام کیا، 14 کے فلڈ میں کام کیا، کووڈ-19 میں کام کیا، 2022 کے فلڈ میں کام کیا۔ جی ہاں جی ہاں، بالکل۔ یہ پہلی دفعہ اس نوعیت کا فلڈ ہے کہ ایک تو علی پور میں دھوکہ دیا گیا عوام کو دو طرفہ، کہ ایکسین جو ہیڈ ورکس ڈپارٹمنٹس ہے وہاں کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اس نے دھوکہ دیا کہ ہیڈ پائند علی پور کی جو گنجائش ہے وہ 8,64,000 کیوسیک ہے، پانی اس سے کم ہے، ہم اس کو گزار لیں گے۔ جبکہ پانی وہاں ٹیکنیکلی انہوں نے فالٹ یہ تھا کہ انہوں نے بل صفائی ہیڈ ورک سے کی، وہ جو پانی آیا وہ اس گنجائش کی بھی اس نے اس کا تماشا کھڑا کر دیا۔ باقی جو صورتحال بنی، آگے دو جگہ پہ بند ٹوٹ گیا۔ ایک جگہ پہ جو بند حفاظتی بند بنا ہوا تھا 4 کلومیٹر کا ڈسپیچ ہے وہ تھا ہی نہیں،
اور اچھا بیٹ چنا اس کے اوپر بہت زیادہ یہاں کے سوشل میڈیا نے اور عوام نے اس کو اٹھایا. فلڈ آنے سے ایک ہفتہ پہلے وہاں مشینری کمشنر صاحب کی طرف سے پہنچائی گئی. 2 دن تک اس کا فیول تک نہیں پہنچایا گیا. یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. اس جگہ کو بند نہیں کیا گیا. دوسرا بیٹ چنا, وہاں پر ہمارے ایک زمیندار ہیں جام ناصر عباس چنا صاحب, انہوں نے اپنی برادری کے تھرو 8 لاکھ روپے پر ڈے کے حساب سے ڈیزل کلیکٹ کر کے وہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت کوئی 200 ٹریکٹر لگائے انہوں نے, اور اس بند کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. کسی حکومتی ادارے نے وہاں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا. صحیح. بدقسمتی سے یہ جو عظمت پور بند ہے وہ تو تھا ہی نہیں, لیکن جو کچی مٹی آگے دی گئی وہ بہ گئی, اور اس نے یہاں سے پانی اندر کی طرف داخل ہوا, اور بیٹ چنا کا جو بند جس پہ جام ناصر عباس صاحب نے ہمت کی وہ ٹوٹ گیا. اس کے ٹوٹنے سے اس وقت علی پور کی 90% آبادی جو ہے نا وہ متاثر ہو چکی ہے. جی ہاں بالکل. اچھا اور اس فضل میں صاحب, جی جی بتائیے اس میں بتائیے. لوگوں کو کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پہ پانی نہیں آئے گا اتنا, لہٰذا آپ اپنے گھروں میں مطمئن رہیں. یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لوگ گھروں میں رہے. باندھ ٹوٹنے کے بعد انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملا. بہت ساری جانیں ضائع ہو چکی ہوئی ہیں جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ مسنگ ہو چکے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے درختوں کے اوپر پناہ لی ہوئی. جی فضل صاحب, ایک ضمنی سوال اسی حوالے سے جو آپ نے ابھی بات کی میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پہلا سیلاب ہے جس میں جانی نقصان بڑے خوفناک اور بڑے بے بسی کے انداز میں ہو رہا ہے, یعنی لوگوں کا ڈوبنا, سانپ کاٹنا اور دیگر حوالے. تو کیا ایسا مسئلہ ہے کہ سرکاری سطح پہ یا قومی سلامتی کے ادارے اس طرح ریلیف یا ایویکویشن یا رسپانس کی سرگرمیاں نہیں کر سک رہے, یا اکوپڈ نہیں ہے کہ جیسے ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں؟ ایک تو ویسے میں اپریشیٹ کرتا ہوں 3 اداروں کو, ریسکیو 1122 کو, پاک فوج کو, اور پنجاب پولیس کو. مظفر گڑھ کی پولیس نے بہت ہمت سے کام لیا, ریسکیو 112 نے ہمت سے کام لیا, پاک فوج کے ادارے ہمت سے کام کر رہے ہیں, لیکن ناکافی ہے. یہ تنقید نہیں ہے, یہ ضرورت کی بنیاد پہ میں عرض کر رہا ہوں. بالکل بالکل صحیح یہاں ہے. اگر انہوں نے 50 یا 100 بوٹ سے آپریشن شروع کیا ہے, میں خود ریسکیو کے آپریشن میں پرائیویٹ بوٹس کو اپنے پاس ہم نے لیا ہوا تھا. ہم نے اس جلال پور اور علی پور کے ایریا میں 5000 کے قریب لوگوں کو ریسکیو کیا ابھی. اور 5000 لوگوں کو ریسکیو کرنے کے بعد یہ اچھا ہوا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ حکومتی اداروں نے پرائیویٹ بوٹس بھی اپنی تحویل میں لے لی ہیں, کیونکہ بعض بوٹس آنرز یا بعض لوگ جو ہے نا نیگیٹو جو ایلیمنٹ ہے انہوں نے علاقے میں چوریاں کرنا شروع کر دی تھی. جی بالکل تو بالکل. اس کی وجہ سے ہمارا ریسکیو آپریشن اب اداروں کے ساتھ ہے. میں نے خود پاک فوج کے لوگوں کے ساتھ سیت پور کے ایریا میں بھی ریسکیو کیا ہے. ریسکیو بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن ناکافی ہے. ایک ان کا طریقہ کار منظم نہیں ہے. منظم طریقہ کار یہ ہو کہ یہ جتنی بوٹس ہیں ایک گاؤں میں جائیں سب کو نکال کے لے آئیں, پھر دوسرے گاؤں میں جائیں سب کو نکال کے لے آئیں. یہ ریسکیو بھی پولیٹیسائز بھی ہو رہا ہے. پولیٹیشنز اپنے ایسا رسوخ کو لے کے اپنے لوگوں کو نکلواتے ہیں اور بہت سارے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. اچھا فضل صاحب, میں جو ہمارے ناظرین حاضرین سامعین دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس سارے عمل میں کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں, 2-3 حوالوں سے آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ آن گراؤنڈ ان صورتحال پہ موجود ہیں جہاں براہ راست آپ کا متاثرین سے واسطہ ہے. ایک تو سیلاب سے متاثرہ افراد کے مسائل, پریشانیاں, ایک تو وہ لوگ ہیں جو باوجود وارننگ کے ایویکویٹ نہیں ہوئے کہ اس گمان میں رہے کہ شاید بند نہ ٹوٹے اور پانی ہم تک نہ, اپنے علاقوں میں موجود ہے. ایک وہ افراد ہیں کہ جو ایویکویٹ ہو کر کسی سرکاری عمارت میں, کسی پرائیویٹ عمارت میں, کسی بند پہ, کسی سڑک پہ اس وقت موجود ہیں. ہر دو یعنی موجودہ افراد کے ان کے کیا کیا مسائل اور پریشانیاں اس وقت آپ کی نظر میں؟ میں یہاں ایک نوعیت کو ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں وار نہیں کیا گیا. یہاں پہلے نہیں کہا گیا کہ الٹا لوگوں کو دھوکہ دیا گیا. لہذا اب ایویکیشن جو ہے وہ ریسکیو کے ذریعے ہونا ہے, جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ریسکیو جتنا ہوگا اتنا لوگ محفوظ ہو جائیں گے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ کیونکہ لوگوں کے گھر گر چکے ہیں. علی پور کا کل رقبہ جو ہے وہ 3,43,731 ایکڑ ہے, اور اس میں کل آبادی جو ہے وہ 7,60,525
26 अफराद पर मुश्तमिल है। हमारी देहाती आबादी जो है वो 5,82,633 अफराद पर मुश्तमिल है। ये अच्छा टोटल आबादी का 90% एरिया जो है वो अफेक्टेड हो चुका हुआ है। लोगों के अच्छा घर गिर चुके हुए हैं, लोगों के जानवर बह चुके हुए हैं, मासूम बच्चे माओ के हाथों से गिरे हैं और वो बह चुके हुए हैं। लिहाजा यहाँ लोगों के पास शेल्टर नहीं है, यहाँ वबाएं फैल रही हैं, मच्छर बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, मच्छरदानियों की जरूरत है। और जो लोग आ रहे हैं वो जान बचा के आ रहे हैं, उनके पास ना बर्तन है ना उनके पास और कोई जरूरी सामान है। लिहाजा उनको अभी हम भी पिछले 10 दिनों से खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बैठ के खाना पकाने की भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। और और साफ मेडिसिन पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुनने में ये आ रहा है, बहुत कम है, पीने का साफ पानी भी बहुत कम है। पीने का साफ पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब अलीपुर में जितने भी लोग पीने का साफ पानी के हवाले से काम कर रहे हैं, सब लोगों ने अपनी कोताही कोशिश की हुई है, लेकिन हम इस डिमांड को पूरा तो करने की बहुत देर की बात है, हम उसको टच भी नहीं कर पा रहे। जी जी। अच्छा फजल साहब, आपने पूरी एक तस्वीर हमारे सामने इस आफत और मुसीबत की खींच दी। मैं आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा, जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू से भी अंदाजा हुआ कि ये एनफ नहीं है जो कुछ हुकूमत की तरफ से हो रहा है, यकीनन हो रहा है, सिविल सोसाइटी कर रही है, आप जैसी तंजीमें कर रही हैं, तो क्या आप समझते हैं इसके लिए मजीद कितनी जरूरत है और किस वॉल्यूम पे और किस किस सतह पे कि जो हम मुतासरीन को जिसे कह सकते हैं रिलीफ पहुंचा सके और वो जहां मौजूद है उनकी मदद हो सके? अंजुम भाई, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि हमने 2010 में भी काम किया है, हमने 2014 में भी काम किया, 2022 का फ्लड भी देखा है, कोविड भी देखा है। मैं जी बगैर किसी मुबालगा आराई के कह रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मेरी 48 ईयर्स एज है और हमारे बुजुर्ग जो हमसे भी बड़े हैं, उन सब की ये जबान है कि हमने ऐसा तूफान नहीं देखा, जी हाँ ऐसी बिल्कुल। आफत नहीं देखी। हमने देखिए हुकूमती सतह पे मुतालबा किया है, मैं क्योंकि बाई प्रोफेशन वकील हूँ, मैंने अपना प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए ये डिमांड की है बार एसोसिएशन अलीपुर का कि हमें अलीपुर को आफत ज़दा करार दिया जाए। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि अलीपुर को आफत ज़दा, अलीपुर आफत ज़दा है, इसको आफत ज़दा करार दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, 100% लोगों के घर खत्म हो चुके हैं, बहुत बड़ी सतह पर हिजरत हो रही है, हिजरत, इसको एवेक्यूएशन नहीं कहता हूं मैं, ये हिजरत है। लोग हिजरत अलीपुर से नकल मकानी कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वसैल नहीं बचे। ऐसे सही। सफेद पोश, एक लफ्ज है कि हम सफेद पोश खानदान, नहीं नहीं, बड़े बड़े जमींदार खानदान भी इस वक्त धर्म खत्म। खाना हमारे जैसे इदारों से मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। तो फजल साहब, क्या आप समझते हैं कि जो खौफनाक सूरत हाल, यानी एक तो आफत सैलाब की थी, उस आफत के बाद बड़ी आफत बेघरी बेसरो सामानी, तो खुदा ना खास्ता अगर तवज्जो ना दी, जिसमें सिविल सोसाइटी, हमारा समाज, हमारी हुकूमत, तमाम स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं, तो खुदा ना खास्ता कोई बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ना ले ले। खास तौर पे जो लोग डिजास्टर में काम करते हैं, फ्लड के बाद वबाएं, बीमारियां, ये दूसरा एक खौफनाक सूरत हाल खुदा ना खास्ता पैदा हो सकती है। तो आप समझते हैं कोई मैं पूरे इंसानी अलमिया जन्म ले लेगा? जी जी मैं पूरे दर्द के साथ दो बातें बयान करता हूँ। जी जी एक तो सिर्फ अलीपुर को नहीं, जलालपुर को नहीं, साउथ पंजाब को नहीं, पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी लैब्स को फेस करना पड़ेगा। जी जी हमारे पास्को सेंटर बह चुके हैं। हमारा जी देहात का और हमारे देहात से मुलेका छोटे शहरों का गंदम को अपने पास रखने का रिवाज है, हमारे घरों की गंदों में बह चुकी हुई है, जी हाँ लोगों बिल्कुल। की फसलें तबाह हो चुकी हुई हैं और ये फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका हुआ है। इंसानी जानों का अलमिया जो है वो अभी कुछ दिनों में जब इंटरनेट बहाल हो जाएगा, लोगों के राब्ते बहाल हो जाएंगे, हमें पता चलेगा कितने लोग ज़ाया हो चुके थे। अमराज, ये पानी उतरेगा नहीं, ये पानी क्योंकि बंद से निचली सतह पे आ गया, 10 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 8 फुट हर जगह पे पानी है। पानी जहां जितनी देर ठहरेगा, अभी तो फ्लड यहाँ से गुजरा भी नहीं है। आज जी 3 दिन से अलीपुर हेड पंड का जो क्यूसेक रेट है वो 6,70,000, 6,50,000, छह कम होने लाख में नहीं अस्सी जा रहा। हजार इससे ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा।
اور یہ 3 دن سے پوزیشن ہے، اور ایکسپرٹس اوپینین یہ ہے کہ مزید 2 دن یہ پوزیشن رہے گی. لہٰذا میں تمام سننے والوں کو آپ کے توسط سے یہ عرض کرتا ہوں، انسانی المیہ جنم لے چکا، آفت زدہ ہو چکے ہم جو 4 گھر شہر کے بڑھ چکے ہیں، ہم بھی سارے لینڈ کلٹیویٹرز ہیں. ہمارا دار و مدار بھی انہی زمینوں پہ تھا، انہی فصلوں پہ تھا. یہاں پر میں بتا دوں آم کی فصل تباہ ہو چکی ہوئی ہے، گنا تباہ ہو چکا ہوا ہے، تل کی فصل تباہ ہو چکی ہوئی ہے، مکئی کی فصل تباہ ہو چکی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ پانی نومبر تک، اینڈ نومبر تک نیچے نہ گیا تو یہ پورا علاقہ گندم کاشت نہیں کر سکے گا. آئندہ اس بحران کو اب تو ہم جو فیس کریں گے فرق کریں گے ہی، آئندہ بحران کے لیے بھی ہم پاکستان کی عوام کو، پنجاب کو گندم پیدا کر کے پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. یہ انسانی المیہ جنم لے چکا ہوا ہے، بیماریاں پھوٹ چکی ہوئی ہیں، لوگ ڈیڈ باڈیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈیز کو بھی ریسکیو کرنے کا ایک بہت مشکل کام ہوتا جا رہا ہے. میں ایک متوجہ کرتا ہوں نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پہ کہ اس سے پہلے کہ یہاں تعفن پھیل جائے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تعفن پھیل جائے اور ان بیماریوں کے نظر جو لوگ بچے ہیں اور جو ریسکیورز کام کر رہے ہیں اور جو والنٹیئرز فیلڈ میں وہ بھی بیمار ہو جائیں تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. لہٰذا خدا کی اس مخلوق کی آواز پہ لبیک کہیں اور سب لوگ آئیں. آپ خود تشریف لائیں، جو بھی آنا چاہتا ہے ہم رہنمائی کریں گے، ہم لے کر جائیں گے، ہم دکھائیں گے، اور خود آپ سمجھیں گے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے. آئیں، آگے بڑھیں اور ہر شخص کو آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. یقیناً محترم فضل عباس نقوی صاحب، آپ کے ادارے خودی کا ہمدرد ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل حاضرین ناظرین بہت جفا کشی کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ کام کر رہا ہے. سکرین پہ ان کے رابطہ نمبر بھی ہمارے چل رہے ہیں اور ہمارے ڈسکرپشن میں بھی کانٹیکٹ دیا جائے گا. آپ تمام حاضرین ناظرین اور سامعین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں برادر فضل کی وساطت سے، انہوں نے اپنی درد بھری داستان اپنے علاقے کی ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے. تو آپ کسی قسم کی اسسٹنٹ، مدد اور شخصی، مالی یا اجناس کسی صورت میں ضرور ان تک پہنچائیں. برادر فضل صاحب، ہم آپ سے انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. بہت شکریہ، اجازت دیجیے.